اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 76 پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ بدعت کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ ہم نے پڑھ لیا تھا، تو اب ہم آگے بدعت سیئہ جانیں گے، اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بہت مزاحیہ سی بات یاد آ گئی، وہ پھر میں آپ کو سناؤں گا۔ بدعت قبیحہ یعنی سیئہ کا مطلب ہوتا ہے قبیحہ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ بدعت مذمومہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ وہ کام ہے جو کتاب اور سنت کی نصوص یا اجماع امت کے مخالف ہو، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اسی پر محمول ہے کہ کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ، ہر نیا پیدا شدہ کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس سے مراد مذموم بدعتیں ہیں، اور وہ نو پیدا کام ہیں جو باطل ہیں، جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ تو یہاں ایک مولوی صاحب تھے، ان کا واقعہ ذہن میں آ گیا۔ انہوں نے کہا جناب بیٹھے ہوئے تھے تو گفتگو ہوئی علامہ صاحب سے، بات چیت چل رہی تھی۔ اس نے آگے کہا جی آپ لوگ جو ہے یہ میلاد مناتے ہیں، یہ تو بدعت ہے۔ وہی میں نے بتایا نا کہ ان تعریفات کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ انہوں نے پوچھا جی اچھا مولوی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ بدعت کیا ہوتی ہے، تعریف بتاؤ، بدعت کی تعریف آتی ہے؟ اس نے کہا جناب ہاں آتی ہے۔ انہوں نے کہا جی بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہوا اور بعد میں کسی نے کیا ہو تو وہ بدعت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ پکی بات ہے نا، بدعت آپ کہہ رہے ہیں حرام ہوتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں حرام ہوتی ہے۔ کہتے ہیں پھر سب سے بڑے حرام کے آپ ہیں، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے حرام کا کیوں کہا؟ دیکھیں جی مجھے گالیاں دے رہے ہیں، ایسے کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں گالیاں نہیں دے رہا، میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے بڑے حرام کے آپ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ تھے نہیں، کیونکہ آپ نے خود کہا جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہوا ہو وہ بدعت ہے۔ تو آپ کب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے ہیں؟ آپ تو ابھی اب ہوئے ہیں، یہ کچھ سالوں کے ہوئے ہیں جی، 20 30 40 سال پہلے ہوئے ہیں آپ۔ تو آپ کو تو 20 30 40 سال ہوئے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام تو 1400 سال پہلے گئے ہیں۔ تو اس زمانے میں جب آپ ہیں ہی نہیں، آپ ہوئے ہی نہیں، وہ کام جو نبی کے زمانے میں نہ وہ بدعت ہے، تو پھر آپ بھی بدعت ہے، سب سے بڑے حرام کے آپ ہیں۔ اب یہ تو بات اب آپ کی اپنی زبان سے ثابت ہے۔ وہ اس طرح پاگل ہوا، بس دم دبا کے بھاگنے والی بات کی، وہ نہیں آپ مجھے گالی تو دی نہیں۔ المختصر آگے سوال آ گیا جی کیا میلاد شریف کی میلاد شریف جو ہے اصل سنت نبویہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے؟ میلاد شریف کا ثبوت پیش کرے۔ وہی بدعت والی بات ہے کہ وہ آگے فوراً میلاد شریف کا ہی آ گیا تذکرہ۔ جواب ہے کہ ہاں، امام الحفاظ امام احمد بن حجر عسقلانی نے سنت سے اس کی اصل ثابت کی ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ یہ سر نا ایک رٹ لگا دو بخاری مسلم، یہ بھی میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ وہ بخاری مسلم کا صرف بخار نہ چڑھتا رہے نا سب کو۔ امام بخاری تو بہت بعد کے امام ہیں، وہ ان سے پہلے کے جو امام ہیں وہ کیا پاگل تھے؟ انہوں نے کوئی حدیث نہیں بیان کی، وہ ایک ہی صرف رٹ لگائی، بخاری شریف سے نکال کر دکھائیں، مسلم یا بخاری سے۔ مسلم بھی بہت کم مانتے ہیں۔ ایک بندے سے میری بات ہوئی، اس نے کہا جی میں مسلم امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ نہیں میں مانتا ہی نہیں امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ اور بھائی تیرے نہ ماننے سے ان کی شاگردی سے نکل جائے گی۔ تو یہی صورتحال ہے۔ امام ابو حنیفہ سب سے بڑے امام تھے، پھر ان کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر امام ابو یوسف، پھر امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے، ٹھیک ہے جی۔ ان کے بعد جناب امام احمد بن حنبل، پھر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے۔ یہ بزرگ تو پہلے ہی گزر گئے۔ اتنی کتابیں انہوں نے لکھ دیں، اس زمانے کے محدثین مفکرین نے کتابیں لکھی۔ یہ علامہ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کون ہے؟ یہ بھی امام بخاری سے پہلے کے ہیں، بہت بڑے جو ہے امام الحفاظ کہا جاتا ہے، ان کو حافظ حدیث کہا جاتا ہے۔
یہ حدیث کے حافظ تھے، اس لیے ان کو امام الحفاظ کہا جاتا ہے۔ بہت ٹاپ کلاس کے یہ حافظ تھے، اور ایسی جرح تعدیل کرتے تھے کہ کانٹ چھانٹ کرنے میں بڑے ماہر تھے۔ کوئی ان کے سامنے حدیث بیان کرتا تھا، 1 منٹ میں اس کا جو ہے وہ بایو ڈاٹا نکال کر رکھ دیتے تھے کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، منٹ میں جو ہے اس کا پورا بایو ڈاٹا نکال دیتے تھے، اور یہ اس لیے ان کو امام الحفاظ کہا جاتا ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر ان کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، اور انہوں نے اصول حدیث پر کتاب لکھی، شرح نخبۃ الفکر۔ نخبۃ الفکر جو ہے ان کی کتاب ہے، یہ علامہ ابن حجر عسقلانی کی اصول حدیث پر، اور وہ بھی امام بخاری سے پہلے کہ یہ امام۔ اب یہ ائمہ کرام پیچھے ہو گزرے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آگے شاگرد ہوتے گئے، آگے پھر ان کے شاگرد، پھر ان کے تابعین میں سے پھر ان کے شاگرد، اور آگے چلتے چلتے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ امام شافعی کے پیروکار تھے، ان کے شافعی المسلک تھے آپ۔ اب یہی بات اس بات کو ثابت کر رہی کہ امام شافعی انہوں نے امام شافعی کی پیروی کی، اس کا مطلب ہے ان سے بڑا مقام امام شافعی کا ہے، اور امام شافعی جو ہیں وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بھی شاگرد رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ دونوں استاد ہیں، تو مسند امام احمد بن حنبل کا مقام تو ان سے بھی بلند ہے۔ اور پھر آگے ادھر سے امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ اور امام احمد بن حنبل یہ امام مالک کے بھی شاگرد رہے ہیں، تو امام مالک کا پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان کا کیا مقام ہوگا، اور موطا امام مالک کا کیا مقام ہوگا۔ اگر کوئی حدیث موطا امام مالک یا مسند امام احمد بن حنبل سے بیان کر دے تو اس کی ویلیو کیا ہے۔ یہ تو ہمارے بعد کے علماء کرام نے اس پر اجماع کیا، اتفاق کیا تھا کہ صحیح بخاری جو ہے صحیح ترین کتابوں میں سے پہلے نمبر پر ہے، اور دوسرے نمبر پر بخاری مسلم شریف ہے، تو یہ صحیح ستہ ان کو کہا جاتا ہے۔ تو ان کے علاوہ بھی حدیث کی کتابیں ہیں، یہ تو صحیح ہیں، یہ تو صحیح ستہ ہے نا، 6 صحیح حدیثوں والی کتابیں، یہ تو ایک گروپ بنایا گیا ہے، یہ ایک کیٹیگری بنائی گئی ہے، اور زمانہ بھی تقریباً ایک ہے۔ یہ ایک زمانے کی جو کتابیں ہیں ان کا ایک گروپ بنایا گیا، تو جو پچھلی کتابیں ہیں وہ کہاں گئی، اور جو ان کتابوں سے باہر حدیثیں ہیں کیا وہ حدیث نہیں ہیں؟ یہی صرف ہماری عقل کی جو ہے وہ کمی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 1 لاکھ حدیث میں سے 3 لاکھ حدیث امام بخاری کو زبانی یاد تھی، 3 لاکھ حدیث میں سے انہوں نے صرف جو ہے وہ 14,000 حدیث جو ہے وہ بیچ میں تحریر کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، 14,000 حدیث۔ ان 14,000 میں سے بھی ہر حدیث کو کئی 2-3 مرتبہ ذکر کیا ہے، ایک حدیث کو۔ اگر وہ 2-3 مرتبہ والی حدیثوں کو صرف سنگل کر دی جائے، جو ڈبل بار بار ذکر کی گئی ان کو ختم کر دی جائے، پیچھے صرف 7,000 حدیث رہ جاتی۔ اب کیا آقا کریم علیہ السلام کی ساری زندگی میں صرف 7,000 حدیثیں بیان کی تھی؟ تو یہ چیز، یہ سوچ رکھنا یہ غلط ہے، بلکہ حدیث کی ان کے علاوہ بھی اور بھی کتابیں ہیں۔ تو برکف ہمیں مجبوراً پھر بخاری اور مسلم کا ہی حوالہ دینا پڑتا ہے، مانتا جو کوئی نہیں، پھر ماننے کی طرف تو آنا نہیں ہے۔ تو لیکن آپ کے علم کے لیے بتا رہا ہوں کہ ان کے علاوہ بھی کتابیں ہیں، کہیں آپ بھی ان کتابوں کے گرد نہ گھومتے رہیے گا، ان کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں حدیث مبارکہ کی، کیونکہ سرکار کی حدیثیں صرف ایک ہی علاقے میں تو نہیں نہ رہی، صحابہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں گئے، پوری دنیا میں پھیل گئے، اور کسی صحابی کے پاس کوئی حدیث تھی، کسی کے پاس کوئی حدیث تھی۔ اب جہاں جہاں وہ صحابی گئے اس علاقے میں وہ حدیث پہنچی، دوسرے علاقے میں دوسری پہنچی۔ تو اب امام بخاری نے پوری دنیا کا سفر تو نہیں تھا نہ کیا کہ جہاں سے وہ ساری حدیثیں اکٹھی کر کے لے کر آ گئے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ 10ویں محرم کا روزہ کون رکھتے تھے؟ یہودی۔ ابھی یہ سن کے کوئی یہ نہ کہے کہ جناب آپ 10ویں محرم کا کیوں روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آگے حدیث پڑھ لیں ایک دفعہ۔ آپ نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے یہ کہا یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی، ہم اس دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہاں بیچ میں سے الفاظ ختم کر دیے انہوں نے شارٹ کٹ کرنے کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بھائی ہیں، میرے بھائی ہیں، میں ان سے زیادہ حقدار تو ہم لوگ ہیں کہ شکر اللہ پاک کا ادا کریں۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ 10ویں محرم کا روزہ
آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہے جہاں 10ویں روزہ کے منع کر یہ شرک ہے بدعت ہے، انہوں نے سرکار کی حدیث سے ثابت ہے یہ بدعت نہیں ہے 10ویں محرم کا روزہ رکھنا۔ علماء کرام فرماتے ہیں صرف 10ویں کا نہ رکھو، ٹھیک ہے جی، تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ وہ 9ویں کا بھی کہتے ہیں، 9ویں کا بھی ساتھ رکھو، 9 10 دونوں کا رکھو، 9ویں 10ویں محرم کا علماء کرام یہود کی مشابہت سے الگ کرنے کے لیے، ورنہ یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ علامہ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کے نعمت عطا فرمانے یا مصیبت دور کرنے پر معین دن میں اس کا شکریہ ادا کرنے کا ثبوت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر مختلف عبادتوں مثلا نوافل، روزہ، صدقے کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم رنگ و بو میں جلوہ افروز ہونے سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی سے بڑی نعمت اللہ پاک نے کون سی عطا کی؟ علامہ ابن حجر اسقلانی کا یہ قول امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الحاوی للفتاوی میں نقل کیا ہے۔ للفتاوی بھی بولتے ہیں، للفتاوی بھی بولتے ہیں، دونوں طرح ہیں۔ یہ دونوں طرح گرامر کی روح سے ہوتا ہے، کہیں فتویٰ نہ لگا دینا کہ یہ فتاوی ہوتا ہے، فتاوی تو ہوتا نہیں، فتاوی بھی ہے، یہ گرامر کی روح سے ہے، یہ گردان اس کی فتاوی بھی آتا ہے۔ اس گفتگو سے معلوم ہو گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کا واقعہ سننے کے لیے جمع ہونا قرب الہی حاصل کرنے کا بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ اس میں صاحب معجزات کی تشریف آوری پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کیا جاتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا جاتا ہے، نیز تقرب خداوندی کے دیگر ذرائع یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے دیگر ذرائع جو ہیں مثلا کھانا کھلانا، تحائف پیش کرنا، درود و سلام کی کثرت کو اختیار کیا جاتا ہے، تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اس میں۔ علماء کرام نے تصریح کی ہے کہ میلاد شریف منانا اس سال میں امن و امان کا ذریعہ اور مقاصد کے حصول کے لیے فوری بشارت ہے، اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب نیت جیسی کرے گا ویسا ہی اس کا عمل، واللہ تعالی اعلم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ابو لہب کو میلاد کی خوشی کا فائدہ، ایک دلیل یہ بھی ہے، حافظ شمس الدین ابن الجزری اپنی کتاب عرف التحریر بالمولد الشریف میں فرماتے ہیں کہ ابو لہب کو اس کی موت کے بعد خواب میں دیکھا گیا تو اسے پوچھا گیا کہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ آگ میں ہوں، لیکن ہر پیر کی رات کو، پیر سوموار کو کہتے ہیں، پیر سوموار کو کہتے ہیں، پیر کا معنی ہوتا ہے بزرگی، بوڑھا، یہ فارسی کا لفظ ہے پیر، بوڑھے شخص کو، بزرگ شخص کو پیر کہا جاتا ہے، تو اس لیے سوموار کے دن کو پیر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بزرگی والا دن ہے۔ اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فضل کیا اور اس کا انعام ہوا کہ اللہ کے نبی جو ہیں ہمیں عطا کیے، تو لیکن ہر پیر کی رات کو میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، یعنی سوموار والی رات کو، اور اپنی انگلی کے پورے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی 2 انگلیوں کے درمیان سے اتنا پانی چوستا ہوں، اور یہ اس لیے ہے کہ جب میری کنیز سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صوبیہ نہیں ہے نام، صوبیہ نام غلط ہے، سویبہ اصل ہے، یہ تصغیر ہے، خدیجہ کی طرح، خدیجہ لفظ بھی جو ہے خدیجہ بھی بولا جاتا ہے، خدیجہ اصل لفظ ہے، خدیجہ خدیجہ یہ لفظ ہے، یہ سویبہ نام ہے۔ انہوں نے مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی اطلاع دی، اور اس نے آپ کو دودھ پلایا تو میں نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اگر ایک لونڈی کو آزاد کر دیا جائے تو ابو لہب وہ کافر ہے جس کی مذمت میں قرآن پاک کی پوری صورت نازل ہوئی ہے، اسے آگ میں ہونے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کی جزائے خیر عطا کی گئی، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مسلمان موحد کا کیا حال ہوگا؟ استطاعت جو آپ کی ولادت مبارکہ پر خوشی مناتا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حسب استطاعت خرچ کرتا ہے، میری زندگی کے مالک کی قسم
اللہ کریم کی طرف سے اس کے جزائیہ اس کی جزا یہ ہوگی کہ اپنے فضل سے اسے جنات النعیم میں داخل فرما دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ یہ کرم فرماتا ہے۔ اس کے بعد محافل ذکر کا انعقاد کرنا، اس کے متعلق کچھ سوال جو اب آ رہے ہیں تو وہ سوال اب ہم اگلی ویڈیو میں کلیئر کریں گے۔